مجھے بلایا گیا پرائم منسٹر آفس اور پھر ادھر کہا گیا کہ ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس بنانا ہے. ملاقات کروائی گئی پرائم منسٹر صاحب سے اور انہوں نے کہا کہ بشیر آپ ہمت کرو, یو آر اے ویری گڈ آفیسر. ہر ایک کے لیے تو فلاں کو کی نہیں پکڑتے, فلاں کو پکڑ لو, فلاں نے آج یہ کہا ہے پکڑ لو. وزیر اعظم صاحب سے پوچھا, بشیر میمن صاحب سے آپ نے کبھی یہ کہا ہو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ آپ کوئی کیس بنائے منی لانڈرنگ کا, اس کا اس کا؟ کہنا نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پتہ لگ جائے کہ نااہل اور نالائق ہے تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. اس کو بھی ہٹا دیا گیا کیونکہ یہ نااہل اور نالائق تھا اور اب اپنی خفت بچانے کے لیے باتیں کر رہا ہے. کہ سربراہوں کو اپنے آفس میں, پرائم منسٹر آفس میں بلا کے, ڈرا کے, دھمکا کے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کرو. مریم بی بی ہو یا شہباز شریف ہو, اگر تو اس پہ استغاثہ کرتے ہیں اپنی مدعیت میں بشیر میمن پہ, تو پھر تو میں سمجھوں گا کہ کوئی سیریس ہے. ہو سکتا ہے میمن کی ٹیپ ہو, میں نے ایسا بیان نہیں سنا کسی جو فر طوطے کی طرح چلا. بشیر میمن اگر جوڈیشری اس کا نوٹس نہیں لیتی تو کم از کم پارلیمان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. بشیر میمن صاحب کو بھی ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بشیر میمن صاحب پہ بھی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے کہ کیا یہ جو الزامات جو لگا رہے یہ بھی صحیح ہے. ایک نئی کمپنی رجسٹرڈ کی جاتی ہے بشیر میمن صاحب کے بیٹے کی طرف سے, اس کمپنی کے نام پہ جعل سازی کے ساتھ لگائی گئی. پورے سندھ میں سے ایک ہی فیکٹری ان کو ملی ہے ایسی جس نے رینیو نہیں کروایا لائسنس. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ, میں ہوں محمد مالک. ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان میں صرف ایک ہی سبجیکٹ ڈسکشن میں وہ ہو کورونا. مارکیٹیں بند ہیں, شہر بند ہیں. آج بھی پچھلے 24 گھنٹوں میں 146 پاکستانی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. 10% کے قریب جو سا پازیٹیوٹی ریٹ ہے. عید کے اوپر بالکل بین ہوگی ساری موومنٹس, معیشت بالکل پہیا جام ہوا ہے. لیکن 3-4 دن سے ملک میں لگتا ہے کہ سب سے بڑا ایک ہی مسئلہ ہے, اور وہ ہے کہ فارمر ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب کا ایک بیان چلا, پہلے ان کا ایک ویلاگ چلا, پھر وہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جیو میں آئے, وہاں پہ کچھ باتیں ہوئیں, اور اس کے بعد ایسے لگا کہ جیسے ملک میں طوفان برپا ہو گیا. کلیمز, کاؤنٹر کلیمز. انہوں نے کہا مجھے فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کیس بنانے کے لیے کہا گیا. جو لا منسٹر تھے انہوں نے کہا اپنے اکاؤنٹیبلٹی زار جون سے ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر, انہوں نے کہا, اینڈ اس کے علاوہ اور نام لیے. پھر یہ بھی کہا کہ مجھے بہت دوسرے لوگوں پہ بھی کیسز جو پولیٹیکل اپوزیشن تھی اس پہ کہا گیا. بڑی سخت باتیں ہوئیں. پھر کاؤنٹر کلیمز. اب پچھلے 48 گھنٹے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ ان کو گندہ کرنے کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ نالائق افسر تھے اس لیے نکال دیا. کہا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے حامی تھے اس لیے وہ کسی کے ایما پہ باتیں کر رہے ہیں. سوال کچھ بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ الزامات ان کے وزیر اعظم پاکستان کے اوپر, ان کے الزامات لا منسٹر آف پاکستان کے اوپر, ان کے الزامات اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جو اکاؤنٹیبلٹی کے زار بھی ہیں ان کے اوپر. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, سارا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا. گورنمنٹ جو سی ہے وہ جوڈیشل کمیشن سے گریزاں ہیں. کیوں گریزاں ہیں اس پہ ہی بات کریں گے. اور یہ سب کچھ چل رہا تھا تو بلاول بھٹو بھی جمپڈ ان آلسو, انہوں نے بھی آ پہ ان پہ تنقید کر دی. چودھری اعتزاز احسن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے ان کی بھی کوئی ٹیپیں ہوں جس کے اوپر یہ فر بول رہے ہیں. جتنے منہ اتنی باتیں. لیکن ایشو سیریس ہے. آج ہم کوشش کریں گے کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں. کیا واقعی یہ سٹارم ان دا ٹی کپ ہے یا یہ اتنی سیریس باتیں؟ آج ڈان کا ایڈیٹوریل بھی تھا کل, اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے جوڈیشل کمیشن بنائیں, باتیں سامنے آ جائیں گی. بہرحال حقیقت ہے کیا بشیر میمن صاحب نے زیادہ بڑی بات کر دی ہے وداؤٹ پروف؟ کیا کسی کے ایما پہ باتیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے سامنے اگر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی, پاگل پن تو ہو نہیں سکتا. ان تمام باتوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ ہوں گے بشیر میمن صاحب, فارمر ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے, اور سیکنڈ حصے میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر شہباز گل صاحب سے, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم آن پولیٹیکل کمیونیکیشن. پہلے تو السلام علیکم بشیر صاحب. وعلیکم السلام جناب. اچھا, میں آپ کا وہ دیکھ رہا تھا انٹرویو جو شاہ زیب کے ساتھ تھا, وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. کچھ جگہ پہ آپ نے اس انٹرویو کے علاوہ بعد میں آپ عامر متین اور رؤوف کے پروگرام میں بھی گئے, وہاں بھی آپ نے بات کی, وہاں بھی تاثر یہ دیا کہ پرائم منسٹر سے بات ہوئی. لیکن جب شاہ زیب والے پروگرام کو میں نے ٹیپس ریوائنڈ کر کے سنا تو اس میں بڑا انٹرسٹنگ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں اس وقت آپ نے پرائم منسٹر پہ الزام نہیں لگایا, آپ نے باقی لوگوں پہ لگایا. پہلے سن لیں کہ آپ نے ایگزیکٹلی کہا کیا.
مجھے بلایا گیا پرائم منسٹر آفس اور پھر ادھر کہا گیا کہ ہم نے وہ کرنا ہے کوئی مطلب پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہی کرو, مطلب آپ ہمت کرو اور مطلب کر سکتے ہو. مجھے نہیں پتا تھا کہ کیس کیا ہے یا کس طرح کی بات ہے, لیکن بعد میں ہم نے جب گئے شہزاد اکبر کے کمرے میں تو ادھر جا کر کے انہوں نے یہی بات کی کہ ہم نے وہ کرنا ہے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس بنانا ہے, انکوائری کرنی ہے اور ان کا جو ہے وہ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پرائم منسٹر نے نام لے کے فائز عیسیٰ صاحب کی بات نہیں کی, آپ سے بات کی دوسرے لوگوں نے, کیا یہ صحیح ہے؟ تو پہلے ہم تو یہ بتائیں کیٹیگوریکلی, کیا وزیر اعظم نے آپ سے اس ملاقات میں یا کسی اور ملاقات میں نام لے کے فائز عیسیٰ کی بات کی تھی آپ سے؟ میں آپ کو یہی تو میں اس میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میری وہ جو اس دن جو ملاقات ہوئی تھی بڑی شارٹ, کوئی 2-3 منٹ کی ملاقات ہم کہہ سکتے ہیں اس کو, جس میں پرائم منسٹر صاحب نے, ان کی بڑی مہربانی تھی اس وقت بھی اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے میری تعریف ہی کی, میرے پروفیشنلزم کی, اور انہوں نے کہا کہ تم کر سکتے ہو, باہمت آدمی ہو, یو آر ویری پروفیشنل, اور یہ کام تم کرو اور جاؤ, شاباش, اچھی طرح کرنا ہے. لیکن جب ہم پہنچے, ہم پھر تینوں گئے شہزاد اکبر صاحب کے آفس. انہوں نے آپ سے یہ کسی کیس کا ریفر نہیں, میں پہلے اس کو کلیئر کر لوں, انہوں نے آپ سے کسی پرٹیکولر کیس کی بات نہیں کی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, میں نے کہا تھا 2 منٹ سے 3 منٹ کی ملاقات ہوئی, کسی پرٹیکولر کیس کی بات نہیں ہوئی. نہ انہوں نے, مطلب یہی تو میں پہلے دن سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہی کہا ہے, اور ہر جگہ پہ میں نے یہی کہا ہے, جو ہوا ہے وہی کہوں گا نا, اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہوں گا. پھر آپ کی جو ہوا ہے وہی کہوں گا. اور تو پھر آپ کی یہ منہ دکھائی کیا تھی؟ یہ آپ کو منہ دکھائی کس لیے لے کے گئے تھے 2-3 منٹ؟ یہ کیا ہے؟ کیا یہ ایک پلانڈ میٹنگ تھی کہ جس میں بعد میں وزیر اعظم صاحب پلازیبل ڈینائبلٹی کلیم کر سکیں کہ میں نے تو نہیں کہا, کہ جو ان کے حواری تھے انہوں نے کہا کہ نہیں وزیر اعظم صاحب آپ کے پاس لے کے آتے ہیں, آپ بس گول مول بات کر دیجئے گا اور باقی بات ہم سمجھا دیں گے. کیا یہ اس طرح کی پلان میٹنگ تھی, پلازیبل ڈینائبلٹی کے لیے تھی, یا پھر 3 منٹ کی ملاقات مجھے ذرا سمجھائیں کیوں تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو خیر انہی کو جواب دینا چاہیے, مجھے کیا پتا, میں کیسے کہہ سکتا ہوں. یہ تو پھر جب ہم فروغ نسیم صاحب کے پاس گئے تھے تو یہ تو میں نے ان کو کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ جی, انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب, میں نے کہا یار پرائم منسٹر کو آپ سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر میری بات ہوتی, اگر پرائم منسٹر مجھے کہتے تو میں شاید ان کے ساتھ ادھر ہی ان کو بتانے کی کوشش کرتا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. اب میں نے تو یہ بات, فروغ نسیم صاحب گواہ ہیں, ابھی تو وہ خیر اس چیز سے مکر رہے ہیں. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے فروغ نسیم صاحب کو بھی کہا تھا, اور یہ اشفاق بھی اس وقت موجود تھا, کہ بھائی پرائم منسٹر صاحب کو سمجھاؤ کہ یہ ایف آئی اے نہیں کر سکتی اور ہم نہیں کر سکتے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کرے گی اور سپریم کورٹ کے جج صاحب کا کیس ہے یہ. تو انہوں نے کہا نہیں آپ چھوڑ دیں اس بات کو, ہم خود ہی. یہ مطلب اگر شاید مجھ سے بات ہوتی تو میں بالکل سمجھانے کی کوشش کرتا اور میں ادھر ریفیوز کرتا. یہ آپ کی یہ والی ملاقات میمن صاحب کب ہوئی تھی, کب کی بات ہے یہ؟ اب میں ڈیفینیٹلی میں تھوڑا سا اسی بات میں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ڈیٹس کا چونکہ یاد نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس ٹوٹل جو ہمارے انڈر ڈسکشن رہا اس کے بعد میرے ساتھ ڈسکشن کبھی بھی نہیں ہوا, ماسوا اس کے کہ اس کے کوئی 1-1.5 مہینے کے 1 مہینے یا 1.5 مہینے یا 20-25 دن کے بعد, مجھے یاد نہیں ایگزیکٹلی. شہزاد اکبر نے کوئی ٹریول ہسٹری کی بات کی تھی, میں نے کہا یار کیا ابھی تک کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے چھوڑو رہنے دو. یہ تو آپ نے کہا ہوا ہے نا کہ فائز عیسیٰ صاحب کی فیملی کی ٹریول ہسٹری کے بارے میں. جی ہاں, یہ شہزاد اکبر کی باتیں ہیں. اچھا, اور یہ پی ایم آفس کی باتیں ہیں. یہ ملاقات ظاہر ہے مئی 2019 میں 23 کے 24 مئی کو تو آ گیا تھا, ریفرنس آ گیا تھا فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف. تو یہ تو اس سے پہلے ظاہر ہے کہ اس سے آپ نے کہا کہ 1 مہینے بعد ٹریول ہسٹری پوچھی, تو یہ کوئی فیبرری مارچ ٹائپ کی میٹنگ ہوگی؟ بالکل, میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ صرف اور صرف اگر یہ صرف اور صرف ریکارڈ ہے پرائم منسٹر صاحب کے گیٹ کا جو ریکارڈ ہے, اس سے پتہ لگ جائے گا کہ میں کب وہاں پہ گیا ہوں اور کیوں گیا ہوں.
کچھ میٹنگز ہوتی ہے جو منیٹڈ ہوتی ہے. آپ چونکہ اسلام آباد پہ شروع سے انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ لوگ اب جو بھی جاتا ہے پرائم منسٹر آفس ایسا نہیں ہے کہ کوئی بغیر نام لکھوائے اور چلا جائے. تو پتہ لگ جائے گا کس نے میرا نام لکھوایا تھا, کب لکھوایا تھا, اور کون سی میٹنگ ایسی تھی. جو منیٹڈ میٹنگ ہوتی ہے تو اس کی منٹس نکلتے ہیں. باقی کتنی مرتبہ میں گیا ہوں وہاں پہ جو کہ منیٹڈ میٹنگ نہیں ہوئی, ایشو پتہ لگ جائے گا کہ کیوں بلایا گیا, مجھے خود بخود پتہ لگ جائے گا. کتنی مرتبہ میں بغیر کسی میٹنگ کے جو کہ منٹ نہیں ہوئی اس میں آ جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں ابھی 2 سال ہو گئے تو شاید اس کی CCTV فوٹیج تو ہوگی نہیں. آپ کی فریکوینسی جو آپ کی انڈاکیومنٹڈ میٹنگز تھیں, اس قسم کی جو میٹنگز ہوتی تھیں, اس کی کیا فریکوینسی تھی؟ کیونکہ اپریل 2019 تک تو جو آفس تھا منسٹر آف انٹیریئر کا وہ وزیر اعظم کے پاس ڈائریکٹلی تھا. شہریار آفریدی نیچے ہوتے تھے لیکن وزیر اعظم خود اپریل 2019 تک تو ڈائریکٹلی منسٹر انچارج تھے انٹیریئر کے. تو آپ کی فریکوینسی جو اس قسم کی میٹنگز تھی کتنی ہوتی تھی؟ لائک مہینے میں 2-3 بار, مہینے میں 4 بار, کیا فریکوینسی کیا تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں ہفتے میں 3 مرتبہ بھی تھی. ہفتے میں 3 مرتبہ بھی تھی. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ صرف اور صرف پرائم منسٹر آفس کا جو گیٹ کا رجسٹر ہے اور پروٹوکول آفس کا, اسی سے پتہ لگ جائے گا کہ میں کتنی مرتبہ گیا ہوں اور نارمل میٹنگز میں اور جو منیٹڈ میٹنگز تھی ان میں گئے ہیں, یا کتنی میٹنگز ہیں جو ان منیٹڈ ہیں جو میں وزٹ کرنے گیا ہوں. تو آپ کے خیال میں مالک صاحب ایک ڈائریکٹر جنرل FIA پرائم منسٹر آفس میں کوئی گپ لگانے یا کوئی کچہری کرنے تو نہیں جاتا ہوگا نا؟ اچھا, پرائم منسٹر کوئی بلاتا ہوگا اس کو. میمن صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے 1-2 باتیں اور بھی کہیں جو انہوں نے جرنلسٹوں کے ان کو کوٹ کر کے رپورٹ کیا. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ آتے تھے زیادہ تر عام طور پہ وہ منی لانڈرنگ اور وہ عبد المجید کراچی والے کیسز ان پہ باتیں کرتے تھے. وہ جو آپ کی میٹنگز تھیں, جتنی بھی باری آپ نے یہ منی لانڈرنگ والی بریفنگز دی پرائم منسٹر کو, جتنی باری آپ نے عبد المجید والی کراچی کی بریفنگز دیں, کیا وہ تمام بریفنگز آن دا ریکارڈ منیٹڈ بریفنگز تھیں کہ وہ بریفنگز بھی آف دا ریکارڈ اور اس طرح ہی ہوتی تھیں؟ میں آپ کو عرض کروں کہ موسٹلی جو میٹنگز ہیں, اب ظاہر ہے وہ جو مجھے نہیں پتا منٹ ایشو کرنا تو خیر انہی کے آفس کا کام تھا, میں تو نہیں آ کر ایشو کروں گا. لیکن پتہ ہوتا تھا سب کو. میرے ڈرائیور بھی ساتھ جاتے تھے, میری گاڑی بھی جاتی تھی, اس کی لاگ بک بھی جا کے چیک کر لیں 2 سال پرانی. پھر اس کے بعد مطلب میں اس سے تبھی تو میں کہہ رہا ہوں, اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں میں جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جوڈیشل کمیشن بنا دے. اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا ہو جاؤں گا, اگر میں سچا ہوں تو سچا ہو جاؤں گا. اگر مطلب یہ سارے کا سارا ریکارڈ کی باتیں ہوتی ہیں. اور پرائم منسٹر کے آفس میں, پرائم منسٹر کے ہاؤس میں یا کہیں پہ بھی کوئی آدمی ایسے نہیں جا سکتا. آپ کو بھی اندازہ ہوگا اور آپ کو بھی پتہ ہوگا. تو میں کتنی مرتبہ گیا ہوں جو ان آفیشیل گیا ہوں, اور کتنی مرتبہ میرے اسٹاف کو بھی پتہ ہوتا تھا میں کیوں جا رہا ہوں, میرے لوگوں کو بھی پتہ ہوتا تھا کیوں جا رہا ہوں. پھر میرے شاید ہو سکتا ہے مطلب کہیں نہ کہیں ریکارڈ تو موجود ہوگا. تو اس میں اتنی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں, آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے آپ سے جسٹس فائز عیسیٰ کا نام لے کے کبھی کوئی بات نہیں کی. نام لے کے کسی کی بات کی. میں چاہ رہا ہوں آج ریکارڈ پہ, کیونکہ آج آپ کے 3-4 انٹرویوز چل رہے ہیں. ابھی میں نے آپ سے وہ کچھ باتیں سوال بھی کرنے ہیں جو آپ پہ تنقید ہو رہی ہے, لیکن پہلے میں کچھ چیزیں کلیئر کر لوں. فائز عیسیٰ صاحب کا نام لے کے وزیر اعظم نے آپ سے کبھی بات نہیں کی. نام لے کے کس کی بات نہیں, نام لے کے کس کے بارے میں کہا؟ میں اب آ رہا ہوں, میں ہو سکتا کچھ نام رہ جائیں. ٹھیک ہے. میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف, مریم نواز صاحبہ, حمزہ شہباز, پھر سلمان شہباز کا تو ایک دن وہ ٹریول ہسٹری بھی نکلوائی تھی کہ وہ چائنا گئے ہیں نہیں گئے ہیں اس کے ساتھ مل کے نواز شریف صاحب کے ساتھ. اب میں آپ کو ریفرنس تو کانٹیکس بھی بتاؤں گا, یہ ہر چیز پتہ لگ جائے گی. میں تبھی تو کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں. پھر خواجہ آصف کا تو کیس بڑا مشہور تھا, پھر شاہد خاقان عباسی صاحب, پھر یہ جو فیصل آباد والے رانا صاحب ہیں, رانا ثناء اللہ, پھر احسن اقبال صاحب, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی سے خورشید شاہ, پھر نفیسہ شاہ صاحبہ, پھر اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر,
ٹھیک ہے یہ آپ نام لے چکے ہیں اسفل یار ولی، میں یہی کہہ رہا ہوں. اچھا یہ ہو سکتا ہے. پھر ارسلان افتخار چودھری افتخار صاحب کا بیٹا جو ہے، پھر اس کے بعد چودھری قمر زمان جو ایکس چیئرمین نیب تھے. اچھا ان کے پھر اس کے بعد قمر زمان پہ کیا بات ہوئی آپ سے؟ وہ فارمر چیئرمین نیب کے بارے میں کیا بات ہوئی؟ قمر زمان پہ یہ بات بالکل تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس. یہ انہوں نے کہا کہ کوئی ہائی کورٹ سے کسی کیس میں ان کے خلاف کوئی ججمنٹ میں کوئی بات لکھی ہوئی تو اس کے پر کیس پرچہ بنا دو اس کے لیے. جب ہم نے پڑھا میں نے کہا جی یہ تو ہر انویسٹیگیشن میں پولیس کے لیے کچھ نہ کچھ کورٹس لکھتی ہیں، تو یہ تو پورا پاکستان میں ہر ایک کے خلاف لکھنا شروع ہو جائیں گے، ہر ایک کے خلاف پرچے بننا شروع ہو جائیں گے. یہ تو کورٹس لکھتی ہیں، ظاہر ہے کوئی ہماری کوتاہی ہوتی ہے. لیکن بتائیے میمن صاحب، اگر میں اس وقت پلینگ دا ڈیولز ایڈوکیٹ بات کروں، اگر وزیر اعظم کو کوئی کہتا ہے کہ دیکھیں جی اس کے خلاف تو کورٹ نے بھی کہا ہے چیئرمین نیب کے بارے میں، اس کے خلاف کیوں نہیں کوئی ایکشن ہوتا، تو اگر وزیر اعظم آپ کو کہتے ہیں کہ یار اس معاملے کو دیکھ لو، تو کیا اس کو ہم یہ کہنے میں جائز ہوگا کہ وزیر اعظم نے آپ پہ دباؤ ڈالا کہ آپ اس کے خلاف کیس کریں؟ وہ وزیر اعظم کی ایک انکوائری بھی تو ہے آپ کے ساتھ. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ میں تھوڑا یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو میں کہتا ہوں کہ جوڈیشل فورم کیوں نہیں آ جاتا، ایکٹیویٹ ہو جاتا. گورنمنٹ کے یہ بس میں تو ہے نا کہ چٹھی لکھ دے، چلے اس کو نہ چٹھی لکھ کے اپنے پارلیمنٹ کے اسپیکر صاحب کو لکھ دیں، وہ بلا لیں، وہ انکوائر کر لیں، پارلیمنٹری کمیٹی ایک بنا دیں. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں میں انکوائری کروں گا، میں تو ریٹائر آدمی، میں تو انکوائری نہیں کر سکتا. کوئی بھی پارلیمنٹ کر لے، جوڈیشری کر لے، سپریم کورٹ کے جج صاحب کر لے. آپ نے ایک دسمبر 3 2019 کو نیوز میں چھپی عمر چیمہ کی ایک سٹوری تھی، اس نے آپ سے باتیں بھی کی تھی، آپ کو کوٹ کیا ہوا، آپ نے باتیں کی، آپ نے تمام لوگوں کے نام لیے اس سٹوری میں، جس طرح ابھی آپ نام لے رہے ہیں. آپ نے اس وقت فائز عیسیٰ صاحب کا کوئی ذکر نہیں کیا، اگرچہ اس وقت تک یہ ریفرنس بھی آ چکا ہوا تھا، اس پہ چیزیں بھی چل رہی تھیں عدالتوں میں بھی اور کورٹ سارا چل رہا تھا. اس وقت فائز عیسیٰ کا نام آپ نے کیوں نہیں لیا کہ آپ کو جسٹس فائز عیسیٰ کے اوپر گورنمنٹ کے لاء منسٹر صاحب نے کہا تھا؟ اس وقت خاموش کیوں رہے آپ؟ میں نے کسی سے بھی میں بالکل مالک صاحب آپ جائز فرما رہے ہیں، آپ ذرا اس کی سٹوری کو پڑھ لیں. گپ لگتی رہتی تھی، میں دنیا کو یہ باتیں بتاتا رہا ہوں، سب کو بتاتا رہا ہوں. میں آپ کو ایک عرض کروں، میں تھوڑا یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر ایک بہترین بات یہ ہوگی کہ جوڈیشل انکوائری، اور پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھا ہوا، پارلیمنٹ میں تو یہی پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اپنا یہ کمیٹی بنا لیں، وہ بلا لیں مجھے اور ساری انکوائری کر لیں. میں ان کو بتا دوں گا کون سی چیز کہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور کون سی چیز کیسے انہوں نے. آپ جوڈیشل کمیشن اس لیے مانگ رہے ہیں، جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن یہ تمام ریکارڈ منگوا سکتا ہے کہ لاگ بکس پرائم منسٹر ہاؤس کی، آپ کی ایف آئی اے کی لاگ بکس، جس میں آپ کی گاڑی کا سارا لاگنگ ہوگی، کب کس وقت گیا، کون پی ایم ہاؤس گیا، کتنی دفعہ گیا، پی ایم ہاؤس میں آپ کتنی دفعہ انٹر ہوئے، کتنی دیر بیٹھے، جو ریکارڈ آپ خود نہیں دے پا سکیں گے لیکن جوڈیشل کمیشن منگوا لے گا. کیا یہ سب سے بڑا مقصد ہے آپ کا؟ میں یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں، میں کہتا ہوں میرے تو بس میں نہیں ہے نا، میرے بس میں تو نہیں ہے نا یہ سارے کا سارا ٹو سیٹ دا لا ان موشن. میرا بس میں نہیں ہے. آئی ایم اے ریٹائرڈ پرسن سٹنگ ایٹ ہوم اور جو ایک چیز کو کرنا چاہ رہا ہے، تو میں اس طرح کے کوئی کام کروں گا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تم جھوٹ بول رہے ہو. میں یہ کہہ دوں یہ جو دوسرے جو نام ہیں، چلیں آپ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، دوسرے جو نام ہیں وہ مطلب میں نے لیے اسمبلی کے فلور پہ یہ نام بولتے نہیں رہے، فلانا چور ہے، فلانا ڈکیت ہے، فلانا بھاگ گیا، فلانا یہ کر دیا. پھر تقریریں سن لیں، جو امریکہ میں تقریر کی تھی وہ میں نے لکھ کے دی تھی، اسپیچ رائٹر میں تھا. اچھا ایک چیز بتائیے مجھے، آپ نے ایک اور بڑی سیریس بات کی اپنے بشیر صاحب، ایک سیکنڈ، آپ نے ایک اور بڑی سیریس بات کی، بیکاز فائز عیسیٰ صاحب کا بہت بڑا نام ہے اور اتنی بڑی کنٹروورسی تھی، اس لیے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے سٹوری. لیکن آپ نے ایک بڑی سیریس بات اپنے انٹرویو میں کہی، آپ نے کہا کہ عارف نقوی کے اوپر
آپ کے ساتھ بڑے ناراض ہو گئے وزیر اعظم صاحب، اور عارف نقوی سارے ہم جانتے ہیں اس وقت لندن میں ہیں، ایکسٹریڈیشن لڑ رہے ہیں، امریکہ میں ان کے خلاف کیسز ہیں اور بہت ہی سیریس ان پہ کرپشن کے کیسز ہیں، اور وہ اس وقت بھی ان کو وہ جس کو کہتے ہیں کڑا پہن کے بیٹھے ہوئے لندن میں. کیا عارف نقوی صاحب پہ کیا بات ہوئی تھی؟ شروع سے ہی پرائم منسٹر صاحب نے مجھے عارف نقوی پہ ایک دن مجھے کہا تھا کہ اس کے ساتھ آپ لوگوں نے زیادتی کی ہے. پاکستان میں کے الیکٹرک کو شنگھائی الیکٹرک، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ شنگھائی الیکٹرک جو ہے وہ کے الیکٹرک کو لینے آ رہا تھا. میرے خیال میں ان کی آپس میں بات چیت ہوئی تھی. اس زمانے میں ہم نے انکوائری کی ہوئی تھی، 87 بلین روپیز رہتے تھے سوئی سدرن کے الیکٹرک کی طرف، اور وہ مانتے نہیں تھے. میں نے پرائیویٹائزیشن کمیشن کو چٹھی لکھی تھی اور SCCP پی کو بھی خط لکھا تھا کہ جب یہ ساری ٹرانزیکشن ہو تو یہ بیلنس شیٹ کو ذرا آپ لوگ، مجھے نہیں پتہ تھا کہ کیا پروسیس ہے کیا پروسیس نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا تھا 87 بلین کہیں ابراج گروپ لے کر کے مطلب جو لائبلٹی ہے وہ چھوڑ کے چلا نہ جائے، بعد میں یہ مسئلے مسائل رہیں گے. اور ہماری ظاہر ہے میرے یہ کیریئر کی سب سے بڑی ریکوری تھی میں سمجھتا ہوں. 87 ارب روپیہ جو میں ایک کمپنی سے لے کر کے دوسری کمپنی کو دینے میں وی ور بیکمنگ اے پارٹ آف دیٹ واٹ ایور اٹ واز. مطلب جو ٹرانزیکشن اگر پیسے اس کو مل جاتے تو مطلب میرے لیے یہ تھا کہ جی مطلب اٹ وڈ ہیو بین پرائڈ. بات کیا ہوئی پھر وزیر اعظم نے کیا کہا؟ اب جب میں آ رہا ہوں، میں انہوں نے کہا کہ یہ تم نے زیادتی کی، کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کی، وہ پیسے تباہ ہو گئی ہے کمپنی. تمہیں پتہ نہیں ہے میرا دوست ہے وہ. یس، اور یہ انہوں نے اکیلے میں نہیں کہا، ایک مرتبہ نہیں کہا، کوئی 3-4 مرتبہ کہا. اور جب آخری میٹنگ ہوئی تھی، 3-4 مرتبہ کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں 3-4 مرتبہ 3-4 مختلف مواقع پر، کہ ایک میٹنگ میں 3-4 مرتبہ؟ یس 3-4 مختلف مواقع پہ. عارف نقوی میرے خیال میں PM ہاؤس بھی آتا تھا اس دوران میں نے تو ایک تصویر بھی دیکھی ہے پچھلے دنوں، اس کی آئی ہوئی تھی، سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، اس کی تصویر بھی آئی ہوئی ہے کہ وہ ایک میٹنگ اٹینڈ کی ہے اس نے. چلے آپ کی تو بات میں آپ کو بتاؤں، پھر اس نے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ نمبر اور نام دیے. یہ میں نے کہا اس کو، یہ میں نے کہا. چلے وہ تو دوسری چیز ہے، وہ تو انڈائٹمنٹ کے اندر بھی آیا ہے. ریحام خان صاحبہ نے یہ 2-3 باتیں تو آپ کی ہوگی، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے آپ پہ بڑے الزامات لگ رہے ہیں. ابھی شہباز گل صاحب کا سن لیں، انہوں نے آپ پہ جو الزامات لگائے، میں چاہتا ہوں اس کا بھی جواب دے دیں آپ. ایک نئی کمپنی رجسٹرڈ کی جاتی ہے بشیر میمن صاحب کے بیٹے کی طرف سے، 2019 میں کی جاتی ہے. اس کمپنی کے نام پہ جعل سازی کے ساتھ لگائی گئی. عدالت نے سٹے آرڈر دیا. کیا سٹے آرڈر دیا؟ کہ جو بشیر میمن صاحب کے بیٹے نے کمپنی بنائی جو جعلی طریقے سے اس کمپنی کا بزنس استعمال، میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کمپنی کہہ رہی ہے، ان کے اخبارات میں اشتہار کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اخبارات میں انہیں لیج نہیں کر رہا، یہ وہ کمپنی کہہ رہی ہے. اخبارات کے اشتہار آپ کے سامنے رکھیں. ان کی گھی کی مل کے اوپر چھاپا پڑ گیا، گورنمنٹ اس کے اوپر ایک ایسی کاروائی کر رہی ہے بدلہ لینے کے لیے. تو یہ اگر کسی کی روزے سے آنکھیں بند نہ ہو رہی ہوں تو کھول کے دیکھیے کہ عدالت کا فیصلہ ہے جس نے سٹے آرڈر دیا، لاہور کی عدالت. کاپی رائٹس کے اوپر انہوں نے انہیں سٹے آرڈر دیا. یہ بڑا کلیئر المجتبہ کمپنی کے خلاف یہ سٹے آرڈر ایشو ہوا، جس میں انہیں منع کیا گیا کہ آپ ان چیزوں سے مت بیچیں، آپ ان کے نام سے چیزیں مت بیچیں. انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی FIA کو بھی، اور آف کورس FIA میں کچھ ان کے چاہنے والے بھی بیٹھے ہوں گے، ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا اور سننا پڑے گا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے رینک اینڈ فائل کے اندر انصاف کروانا جانتی ہے تو آپ سے آپ کے رینک اینڈ فائل کے اندر بھی انصاف کروانا جانتی ہے اور کروائے گی. یہ کام اور نہیں چلے گا. تو آپ کس دھوئیں میں رہتے ہیں؟ دھوئیں سے باہر آئیے. کیا میرا سوال ہے کہ FIA کے امپلائیز نے لوگوں کو، ڈسٹریبیوٹرز کو دھونس نہیں دی کہ وہ ان کا مال ضرور بیچیں؟ کیا آپ نے اپنی پوزیشن استعمال کر کے اپنے بزنس کو بڑھایا؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. کیا آپ منی ٹریل دیں گے آپ کے بیٹے کی فلور ملز، یا اگر گھی ملز ہیں اور کتنی ہیں، وہ کہاں سے لگی، وہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ کیا یہ کیسز کورٹ میں ہیں؟ کیا آپ کے خلاف سٹے آرڈر آیا آپ کے بیٹے کے؟ کیا میں نے جو سوال پوچھیں، کیا ساؤتھ وزیرستان میں یہ آپ کی 3 ملز ہیں، کیا وہاں پر کتنی امپورٹ ہوتی ہے، کتنا کنزیوم ہوتا ہے، کتنا گھی وہاں آپ بناتے ہیں؟ جی محمد صاحب، پہلے تو بتائیں کیا وزیرستان کے اندر بھی آپ کی 3 ملز ہیں؟ پہلی سوال. دوسرا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کاپی رائٹ کو صرف اپنی FIA کے زوم میں آپ نے بالکل ان کو کیا اور ڈسٹریبیوٹرز تک کو فورس کیا کہ آپ کو اٹھائیں. یہ 2-3 الزامات بڑے سیریس انہوں نے آپ کے کویشچن مارکس ڈال دیے. میں نے کہا آپ سے
اس وقت یہ بھی پوچھ لیں. وزیرستان میں ملز ہیں 3 آپ کی؟ بہت مہربانی. وزیرستان ایسی جگہ ہے میران شاہ میں میری ایک گھی مل ہے, وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, چلے جائیں جا کر کے دیکھ لیں. 1 2 وزیرستان میں آپ نے کہا میری ایک مل ہے, جو گھی مل میں گھی مل ہے المشہود کے نام سے, المشہود کے نام سے. اور یہ مطلب شہباز گل صاحب کو ایک اور گھی مل. اچھا پھر اب یہ ٹریڈ مارک کی جو بات کر رہے ہیں, مجھے بتائیں کدھر پرائم منسٹر, کدھر اس کا اسپیشل اسسٹنٹ, ایک گھی مل کے ٹریڈ مارک کے جھگڑے کتنے ہیں آج پاکستان میں چل رہے. میں گھی مل کا نام اس لیے نہیں لوں گا, گھی کے پروڈکٹ کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ ان کی مہربانی ہے, وہ میرے گھی کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں. جتنا ہم کاروباری لوگ خرچہ کرتے ہیں, مجھے خرچے کی اب ضرورت نہیں ہے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے, انہوں نے مہربانی ہے ان کی. لیکن مطلب یہ کوئی مطلب کتنے, لیکن وہ تو محمد صاحب وہ تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عدالت نے آپ کے خلاف فیصلے دیے ہوئے تھے, لیکن کیونکہ آپ ڈی جی ایف آئی اے تھے تو اس اثر و رسوخ کی بنیاد پر آپ نے بالکل پرواہ نہیں. جناب نہیں, میں آپ کو کاغذات بھجوا دوں گا وہ اسٹے آرڈر کی, آپ اسٹے آرڈر پڑھ لیں. میں اب نام چلے میں آپ نام لے کے بتا دیتا ہوں. ایک گھی ہے لطیف گھی کے نام سے, ہمارا جو پروڈکٹ ہے دیٹ از لطیف گولڈ. اوکے. اچھا کورٹ میں وہ لوگ چلے گئے کہ جی یہ لطیف گولڈ نہیں بنا سکتے, اس کے لطیف ہمارا ہے. ہمارا کنٹینشن یہ تھا کہ جی اگر گولڈ لیف اور گولڈ فلیک ہو سکتا ہے, سن اور سن گولڈ ہو سکتا ہے, بالکل کاروبار میں ہم گھس گئے نا, تو میں آپ کو بالکل بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہم نے لطیف گولڈ بنایا, ہم نے کہا کہ جی لطیف اور گولڈ لیف اور گولڈ فلیک ہو سکتا ہے, سن گولڈ اور سن ہو سکتا ہے, تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا جی فی الحال اسٹے ہے اس کے پر, فی الحال آپ نہیں بیچیں گے. ہم نے کہا نہیں بیچتے. چلے ٹھیک ہے, وہ تو آپ کا چلتا رہے گا نا, وہ تو وی آر ناٹ انٹرسٹڈ, چلے وہ آپ کا مقدمہ چل رہا ہے. آپ نے اپنے تیسرا الزام وہ آپ پہ لگاتے ہیں کہ آپ نے خود اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں لوور مڈل کلاس سے آیا تھا, تو انہوں نے کہا ریسورسز کہاں سے آ گئیں ڈی جی ایف آئی اے کے پاس 2 گھی ملز لگانے کی, 3 گھی ملز لگانے کی. بھائی وہ میں نے ایف بی آر میں ڈکلیئرڈ ہے, ایف بی آر میں ڈکلیئرڈ ہے. میری ڈکلیریشن آف ایسٹس پڑھ لیں. ٹھیک. میری زمینوں کا آپ نے ریکارڈ ویسے نکلوا رہے ہیں نا, وہ نکلوا لیں. میں بات کر رہا ہوں ادھر شہباز شریف کے کیسز کی, ان کے جواب دینے کے بجائے میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. مریم نواز صاحب یہ کیا وہ کیا, اور یہ بات کر رہے میری گھی مل کی. مطلب کمال ہے, مطلب اس پہ بات ہی نہیں کرنی, اس پہ آ جائے نا. آپ پہ یہ الزام کیوں ہے محمد صاحب, آپ پہ یہ الزام گورنمنٹ کیوں لگا رہی ہے کہ جیسے آپ پی ایم ایل این کے بڑے کوئی ہمدرد تھے اور پی ایم ایل این کے اوپر شاید آپ مہربان تھے اور وہ آپ پہ مہربان تھے. ٹھیک ہے, پوائنٹ انہوں نے آپ کو کیا, لیکن اس گورنمنٹ نے بھی پہلے آپ کو 2 سال برداشت کیا, تو یہ الزام آپ پہ کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیے پی ایم ایل این کے لوگوں کے خلاف, اس لیے ان کو ہم نے ہٹایا کیونکہ یہ اپنی نوکری ٹھیک نہیں کر رہے تھے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں, یہ اگر ایسی بات ہے تو انہوں نے مجھے ایک دیا ہوا ہے نا, وہ جو نوٹس دیا ہوا ہے انہوں نے, وہ انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا. جو لیگل طریقہ ہے اس پہ آ جائیں. چھاپے پڑھوانا پی ایس کیو سی اے سے, زمین کا ریکارڈ نکلوانا, بھائی میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. اچھا میں تو کچھ اور بات کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جو یہ میں یہ تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو کر رہا ہوں جوڈیشل کمیشن میں چلتے ساری چیزیں وہ ہو جائے گی. لیکن اب پوری حکومت لگی ہوئی ہے کس بات پہ کہ اس کی کریکٹر اساسینیشن کرو اور اس کو ثابت کرو کہ یہ گندا آدمی ہے. ٹھیک, گندا آدمی کس طرح ثابت کرنا ہے کہ تم نے گھی مل کیوں لگا لی, کہاں پہ لگا لی؟ ٹیکس فری زون میں. کیوں؟ آرٹیکل 18 میں پاکستان کا شہری ہوں, پاکستان کا شہری ہوں, میرے بچے بھی پاکستان کے شہری ہیں اور وہ کاروبار کر سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی کونے میں جا کر کے اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. محمد صاحب مجھے ایک بریک بھی لینا ہے, پھر میں نے تھوڑا سا وقت ہے, میں نے شہباز گل صاحب کو بھی لینا ہے. میں اس کو سم اپ کر لوں. سم اپ کرنے میں مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے, آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ
پرائم منسٹر نے آپ کو نہیں کہا بقول آپ کے کہ پرائم منسٹر نے آپ کو فائز عیسیٰ کا نام لے کے نہیں کہا. جو باقی لوگ جن کے آپ نام لے رہے ہیں آپ بالکل اس پہ قائم ہیں کہ ان لوگوں نے تمام باتیں کی اور اس کے بعد بھی وہ پرسیو کرتے رہے. اس بات پہ آپ کلیئر ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کو سچ چاہیے, لوگوں کو سچ چاہیے تو جوڈیشل کمیشن بنا دیں, سب سچ سامنے آ جائے گا. از دیٹ یور ایگزیکٹ پوزیشن؟ یس. اور دوسرا یہ ہے کہ میں تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں مالک صاحب, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ کر لیں. پھر اس کے بعد یہ مجھے بتائیں, میں سوال ایک کر رہا ہوں اور یہ اوپر سے دوسری باتوں پہ شروع ہو گئے, میرے گھی مل کے اوپر شروع ہو گئے کہ گھی مل کا گھی کا برانڈ. یہ خدا کا واسطہ ہے, پاکستان حکومت کے پاس کتنے کیسز چل رہے ہوں گے اس وقت بھی مالک صاحب. آپ لاہور کے, اسلام آباد کے, کراچی کے جتنے بھی ہمارے آئی پی او کے کورٹس ہیں, انٹلیکچوئل پراپرٹی کے جو کورٹس ہیں, اس میں کتنے کیسز چل رہے ہوں گے. حکومت کو بڑا انٹرسٹ ہو گیا, کمال ہے. اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو یہ جوائن کرے گا یا کچھ اور بات کرے گا. اچھا پی ایم ایل این کوئی کلعدم پولیٹیکل پارٹی ہے, کوئی انڈیا کی بی جے پی ہے تو جوائن کر رہے ہیں آپ, جوائن یا جاپان کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ویری کوئکلی. چوتھی اعتزاز احسن جیسے سینئر آدمی نے کہا, انہوں نے کہا کہ جتنا فر بول رہے ہیں آپ, اس سے تو لگتا ہے کہ یا تو آپ کی بھی کوئی ٹیپ ہے ان کے پاس یا پھر آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے. تو اس میں کیا کہیں گے آپ؟ چودھری اعتزاز احسن جو ہے وہ میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں, ان کے کسی بات پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. اور بلاول بھٹو نے بھی آپ کو, بلاول بھٹو صاحب نے بھی آپ کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا. ان کی مہربانی ہے, انہوں نے مجھے یاد کیا. ہی از سن آف اے گریٹ لیڈی. میں مطلب ظاہر ہے بلاول بھٹو صاحب آپ نے ان کی والدہ کا نام لیا, آپ نے ان کے والد کا نام کیوں نہیں لیا؟ میں نے والدہ کا نام لیا. ہاں وہی پوچھ رہا ہوں, کیوں آپ نے والد کا نام کیوں نہیں لیا؟ والد کا نام کیوں نہیں لیا آپ نے؟ میں نے شہید بی بی کا نام لیا, شہید بی بی کا نام میں نے لیا. تو زرداری صاحب کا نام لینے کی کوئی خاص وجہ ہے نام نہ لینے کی؟ نہیں مطلب نہیں, ان کے ساتھ میں ابھی اب ظاہر ہے میں مطلب کیوں نہیں, وہ بھی ایکس پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے. لیکن بلاول بھٹو صاحب کی جو قد کاٹ ہے, جو بات ہے, وہ جو عزت ہے, جو لوگ ان سے پیار کرتے ہیں, مجھ جیسے عام آدمی جو ان سے پیار کرتے ہیں, وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وجہ سے کرتے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ بشیر احمد صاحب مجھے آپ بریک لینی ہے, بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات کی تو بشیر احمد صاحب نے یہ کہا ہے, کلیئر کیا ہے, انہوں نے کہا میں نے وزیر اعظم پر کبھی الزام نہیں لگایا فائز عیسیٰ کے اوپر ڈائریکٹ بات کرنے کا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ صرف 2-3 منٹ کے لیے ان کو لجایا کیوں گیا وہاں؟ واٹ واز دیٹ؟ یہ سوال آپ بھی سوچیں, میں بھی اس پہ سوچتا ہوں. لیٹس ہیو اے اسمال بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو. پہلے حصے میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی بشیر میمن صاحب نے. ایک تو انہوں نے کیٹیگوریکلی اپنا سٹانس یہ لیا, انہوں نے کہا کہ میں نے کہیں وزیر اعظم کا نام نہیں لیا کہ انہوں نے مجھے فائز عیسیٰ کے بارے میں بات کی ہو. انہوں نے کہا عارف نقوی کی بات کی, ایک سے زیادہ باری بات کی, ناراضگی ہوئی, صرف 2-3 منٹ کے لیے ملے اور گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کر لیں, سب کچھ سامنے آ جائے گا. اینڈ میک سینس. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہباز گل صاحب اب ہیں, اسپیشلسٹ پی ایم آن پولیٹیکل کمیونیکیشن. گل صاحب آپ کو بڑا دکھ تھا ان کی وزیرستان کی کمپنیز کا. انہوں نے کہا جی میری ایک کمپنی ہے, میں نے ان سے ریسورسز کا پوچھا, آپ شاید سن رہے تھے, انہوں نے کہا میری ایف بی آر کے اندر ریسورسز شامل ہیں لیکن پورے ملک کے اتنے بڑے مسائل ہیں. گل صاحب جون سے ہیں, ان کو صرف یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ جی وہ کاپی رائٹ کا کیا جھگڑا ہے. سینکڑوں باتیں تو ٹھیک تھا ان کی, آپ کو کیا کچھ اور نظر نہیں آ رہا, آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ بہت شکریہ مالک صاحب. ایک تو میں آپ کی اجازت سے تھوڑی سی پنجابی بولوں گا. ایک جملہ میں سنیا سی کسی نے دھو کے نچوڑ کے تار تے پا دینا. آج میں نے جب آپ کا انٹرویو دیکھا, نہایت ہی شستہ طریقے سے آپ نے انہیں دھو کے نچوڑ کے تار پہ ڈال دیا. اور وہ بیچارے میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں, ضروری نہیں کہ آپ میرے سے ایگری کریں. اور وہ بیچارے آخر پہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں میں کوئی اور بات کہہ رہا ہوں, وہ کوئی اور بات کہہ رہے ہیں. اب آپ نہ تو اتنے ہمارے پیارے ہیں اور نہ آپ اتنے پیارے لگتے ہیں کہ ہم وہی بات کریں جو آپ کہہ رہے ہیں. ہم نے تو وہ بات کرنی ہے
جو ملک کے سب سے مشہور اخبارات، لیکن انہوں نے بات تو جواب نہیں، لیکن گل صاحب انہوں نے جواب تو دیا. انہوں نے کہا میرے فائنینشیل ریسورسز میرے FBR میں ڈاکیومنٹس ہیں، آپ دیکھ لیں، اس لیے اس کا جواب بھی ہے. انہوں نے کہا 3 نہیں ہے، میری 1 مل ہے. سب کچھ دیکھا جائے گا. یہ ان کی بالکل خواہش پوری کی جائے گی. ان کے تمام ریسورسز، ان کی تمام حرکتیں، جو کچھ یہ کرتے رہے، سب کچھ دیکھا جائے گا. 2-3 باتیں انہوں نے کی جو میں آپ کا انٹرویو سن رہا تھا، میں کلیئر کر دوں ان پہ پہلے آ جاؤں. پہلے تو آپ نے ان کو بتایا ایگزیکٹلی، آپ مجھے پتا آپ میرے سے اگری نہیں کریں گے، لیکن میں اپنے طور پر تجزیہ کر رہا ہوں، اس لیے آپ کا میرے سے اگری کرنا ضروری نہیں اس پہ. انہوں نے کہا کہ اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے سن کہ تسی بڑے چول آدمی ہو، تسی کسی جگہ تے جھوٹی گواہی دے رہے ہو. یہ چول میں نے خود ڈالا ہے لفظ کہ تسی جھوٹی گواہی دے رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اعتزاز احسن صاحب کو 2-4 اور بھی گالیاں دے دیں تو میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. پھر آپ نے بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آپ کے بارے میں کہا ہے کہ آپ بڑے گھٹیا آدمی ہیں. نہیں میں نے نہیں کہا، غلط بات نہ کریں، ایسے الفاظ نہ استعمال کریں. میں نے کہا انہوں نے آپ پر تنقید کی ہے. میں لفظ اپنے ڈال رہا ہوں. نہ ڈالیں نا، اچھے لفظ ڈالیں، برے لفظ نہ ڈالیں. اچھا چلے اچھے ڈال دیتے ہیں. کل آپ بیٹھ کے بڑا لیکچر دے رہے تھے کہ ٹی وی پہ اخلاقیات کیا ہونی چاہیے، خود بھی سنبھالیں نا. نہ میں اخلاقیات، میں تو وہ لفظ کہہ رہا ہوں جو اس کے معنی ملتے جلتے معنی ہیں. جب آپ کسی کو جھوٹا کہتے ہیں تو بلاول بھٹو صاحب نے بھی انہیں جھوٹا کہا تو انہوں نے کہا میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں، میں کوئی جواب نہیں دوں گا. تو اب ایسے شخص کے کریکٹر کی آپ کیا بات کریں کہ جس کو کوئی شخص جھوٹا کہے. 2 سال آپ کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اگر اتنے برے تھے. ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب، اتنے برا آدمی تھا تو پہلے نکال دینا تھا. تب تو وزیر اعظم خود بھی منسٹر ٹی مالک صاحب ہمارے ساتھ ابھی بھی بڑے بڑے برے کام کر رہے ہیں، اسی طرح کی شکلیں اور بھی بہت ساری کام کر رہی ہیں. مصیبت یہ ہے کہ وہ سسٹم کا حصہ ہیں، وہ پبلک سروس کا حصہ ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، کیسے الگ کر دیں؟ وہ ان کی ایک ڈیمانڈ جوڈیشل کمیشن میں آپ لوگوں کو فکر کیا؟ اچھا جوڈیشل کمیشن آئے، سارے ریکارڈز نکلیں، سب کچھ کریں، اور سب سے امپورٹنٹ بات آپ لوگوں نے اس بات کی تو تردید کر دی جس کی انہوں نے خود تردید کر دی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے. عارف نقوی والے معاملے پہ گورنمنٹ خاموش کیوں ہے؟ کیوں کہ پرائم منسٹر نے اس کا انکار کیوں نہیں کیا؟ ایک تو ان کے میں جوڈیشل کمیشن کا جواب دے دوں. جوڈیشل کمیشن کا بڑا آسان جواب ہے ان کو ابھی شہزاد اکبر صاحب کا ایک نوٹس مل گیا ہوگا لیگل. وہ لیگل نوٹس جو ہے وہ نہ ہی انہوں نے ابھی کہا کہ کالعدم پارٹی نہیں، بڑا واضح انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ نون جوائن کرنے جا رہے ہیں. بڑا واضح ان کا اعلان تھا، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی تھا. جب آپ نے کہا کہ حکومت کہہ رہی ہے آپ اپوزیشن کے اشاروں پہ چل رہے ہیں نون کے، تو انہوں نے کہا نون کون سی کو کالعدم پارٹی ہے. اور سب کے نام نارمل لیے. جب مریم صاحبہ کا نام لیا تو انہوں نے آخر پہ صاحبہ کہا. شہباز شریف کا نام بھی انہوں نے نارمل طریقے سے لیا، بلاول بھٹو کا بھی نارمل طریقے سے جان دیو. جب مریم صاحبہ کا نام تھا تو وہ صاحبہ تھا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جوڈیشل کمیشن کا تو ان کا خواب پورا ہو گیا. اب جیسے ہی شہزاد اکبر صاحب کا کیس گیا ہے تو کیس جائے گا کورٹ میں، کیونکہ یہ تو جواب نہیں دیں گے، معافی نہیں مانگیں گے. تو میری سمجھ کے مطابق تھی کہ کورٹ جوڈیشلی ہوتا ہے، پاکستان میں عدالتیں جو ہیں وہ جوڈیشلی ہیں. تو یہ اب آ جائیں عدالت میں میدان میں، وہاں شہزاد اکبر کو جھوٹا ثابت کرتے اور جس چیز کا چاہیے تو اسی عدالت نے سب کچھ منگوا لینا ہے اور ان کا سارا شوق پورا کر دینا. اگلے 4 تیار رکھیں اور یہ بتائیں کہ جو 12 کروڑ روپے کے کنٹینر آتے ہیں ساؤتھ وزیرستان کے اندر اور جو ٹیکس فری ہیں اور اس کے بعد وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کا جواب بھی ان کو دینا پڑنا ہے. یہ جب تک اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ اگر یہ باتیں آپ کو سب پتا تھی پہلے آپ لوگوں نے کیوں نہیں، آپ کو پہلے 12 کروڑ کے یہ کنٹینر نظر نہیں آئے، پہلے آپ کو یہ مقدمہ نظر نہیں آیا؟ اگر ایک بندے نے ایک بیان دے دیا سڈنلی آپ کو بھی ساری جاگیں آپ بھی. نہیں، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے مالک صاحب، بہت ہی اچھا سوال. میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور اس کے اندر اس ٹائم تقریباً 100 ٹیلی ویژنز ہیں. جب تک کوئی آپ کے اوپر کرٹیسائز یا کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس کا آپ نے جواب دینا تو آپ کے وہ ریڈار پہ نہیں آتی چیز. میمن صاحب جیسے کرپٹ بہت سارے آفیسر جو ہیں وہ ریٹائر ہو کے گئے ہوئے ہیں جنہوں نے کرپشن سے بلیں بنائی ہوئی ہیں، ان کے اوپر ایک ضابطے کی کارروائیاں ہوتی ہیں. ہمارا لیگل سسٹم آپ کو پتا ہے بروکن ہے. تو آپ نے صرف ایک انتقامی ریڈار بنایا ہوا ہے کہ جو بات کرے گا اس پہ انتقامی ریڈار. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ جو فائل ہے نا میرے پاس، یہ کوئی 3-4 مہینے پہلے کوئی لے کے آیا تھا. ایک بزنس کمپنی ہے لطیف گھی والے، خود میرے پاس آئے تھے یہ تمام چیزیں دکھانے کے لیے. یہ انہوں نے اپنا لائسنس دکھایا تھا کہ 1997 میں ہمیں یہ لائسنس ملا تھا اور اب جعلی اسی نام سے ان کا بیٹا اور یہ
اسی کمپنی کے نام سے زبردستی گھی بیچ رہے ہیں اور ایف آئی اے کی دونس کے ساتھ انہوں نے 2019 میں جب یہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ سب کچھ کیا. اب میرے لیے یہ دو بزنس انٹرپرائز کا آپس میں مسئلہ تھا. چلیں یہ ہوتا رہے گا. مجھے دو سوالوں کے جواب دیں. مجھے آپ ایک چیز بتائیں, مجھے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز کا جواب بتائیں. اور ان سے سوال بھی کریں گے. ایک چیز ہوتی ہے, قانون کی اصطلاح ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں پلازیبل ڈینائبلٹی. کہ آپ ایسی بات کریں جو کل کو آپ انکار کر سکیں, پلازیبل ڈینائبلٹی. مجھے صرف اس میٹنگ سے کوئی انکار نہیں کر رہا جو انہوں نے کہا کہ میری پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی. اگر کوئی خاص بات نہیں کرنی تھی تو صرف 2-3 منٹ کے لیے وزیر اعظم کے پاس کیوں ان کو لے کے جایا گیا, جہاں پہ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ بہت اچھا کیس بناتے ہیں, ٹھیک ہے چلیں کریں کام کریں, اور اس کے فوراً بعد بقول ان کو لے جا کے کیس بتایا جاتا ہے. وہ 2-3 منٹ کا کال آن ایک ڈی جی ایف آئی اے کا کیوں کروایا گیا پرائم منسٹر پہ, اگر اس کا کوئی معاملے سے تعلق نہیں تھا تو؟ اچھا یہاں پہ رک جاتے ہیں. آپ کو مجھے یہ بتانا بہت اچھا آسان ہوگا کیونکہ آپ گورنمنٹ کی فنکشنز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. ہر روز, ہر دوسرے روز, ہر چوتھے روز آپ کی ایف بی آر کے چیئرمین کے ساتھ پرائم منسٹر کی کسی نہ کسی بات کے اوپر کسی نہ کسی میٹنگ میں ملاقات ہوتی ہے. بہت سارے ایشوز کے اوپر بریفنگ دینی ہوتی ہے انہوں نے. اسٹیٹ بینک کے گورنر کی بہت ساری باتوں پہ ملاقات ہوتی ہے پرائم منسٹر سے. بہت ساری اور چیزوں کے اوپر بہت سارے لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ. تو کیا جو ملاقات ہے وہ اس لیے ہوتی ہے؟ ملاقات میں تو بہت سارے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایف آئی اے کے انڈر کتنے سارے کام ہیں جو ملکی سلامتی سے ریلیٹڈ. 3 منٹ میں تو کوئی بات نہیں ہوئی بقول ان کے. 3 منٹ میں کیا بات ہوئی ہے کال آن دا پرائم منسٹر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پہ میں اعتبار اس لیے نہیں کروں گا کہ شکل سے جھوٹے آدمی اور ایک کرپٹ آدمی ہیں. ان سے آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ جنید سلیم جو انہوں نے آن ریکارڈ آ کے کہہ دیا کہ یہ میرے گھر آ کے 22 سگریٹ پیے, انہوں نے کو 5-6 گھنٹے بیٹھے اور انہوں نے مجھے زور دیا, مجھے پریشرائز کیا کہ آپ انعام غنی صاحب کے خلاف پرائم منسٹر کو فون کریں جو اس ٹائم آئی جی پنجاب ہیں کہ وہ کہیں ڈی جی ایف آئی اے نہ لگ جائے, کیونکہ انہیں ان کی چوریوں کا پتا تھا, انہوں نے ان کو پکڑنا تھا. تو یہ اس طرح کا شخص جو آپ کے ہر جواب ایک دیا, ہر جواب پہ کہتا رہا میں کوئی اور بات کر رہا ہوں, جوڈیشل کمیشن بنا دیں. وہی جو رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے وہی یہ بات کہہ رہے ہیں. تو یار میری بات سنیں, ایک زمانہ تھا کہ آپ کبھی مریم نواز کی جوابی پریس کانفرنس کر رہے تھے, اب کسی کی سینڈو تو آپ لوگوں نے بنایا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ایکس امپلائی, گورنمنٹ سرونٹ, پبلک سرونٹ, اور جی ایک سرکاری افسر. آپ لوگوں نے پھر جن بنایا ہے نا, آپ بھی اس پہ بیان دے رہے ہیں, وزیر اعظم اس پہ بہت بیان دے رہے ہیں, تمام بڑے بڑے لوگ بیان دے رہے ہیں. تو پھر آؤٹ آف پروپورشن تو آپ لوگوں نے خود بلو کیا ہے. بڑا سمپل تھا, آپ پہلے دن آپ ہی کمیشن بناتے, حوالے کر دیتے اور مسئلہ کلیئر ہو جاتا. نہیں ایسے نہیں ہوتا. ایسے مالک صاحب ایسے نہیں ہو سکتا نا. کل کو کوئی کسی کے بارے میں کچھ تو کوئی دہیز بیچنے والے نے تو نہیں چلانا نا. ملک کے ایک آنریبل جسٹس ہوں گے جو بہت سارا کام کر رہے ہوں گے, اب سرکاری مشینری یوز کریں گے, کروڑوں روپے. جس بندے کی کوئی ایک زبان نہیں ہے, ابھی آپ کے شو کے اوپر وہ ایک جواب نہیں دے سکے بات کا, ایک کوئی کنونسنگ آرگومنٹ نہیں تھا, ہونٹوں پہ پپڑی جمی ہوئی تھی, کوئی بات ان کے پاس آنسر کرنے کو نہیں ہے پاس. جو جنید سلیم کو جا کے اپنے ساتھی آفیسرز کے خلاف لابی کر رہا ہے, اس بندے کی زبان میں کیا وزن ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل بنے. عدالت میں کیس چلا گیا ہے, آپ عدالت میں یہ ثابت کریں جو انہوں نے الزامات لگائے, ورنہ شہزاد اکبر سے معافی مانگیں اور انہیں ہرجانہ دیں. وہاں ان کے پاس تمام آپشن ہوگا, چانس ہوگا ریکارڈ بنوانے کا, اپنے سارے جھوٹ کو ثابت کرنے کا. لیکن میری اطلاع کے مطابق مبینہ طور پر یہ نون لیگ کا سینیٹر بننا چاہتے ہیں, اور یہ ابھی میں 100% تو نہیں کہہ سکتا مبینہ طور پر, اور یہ اس سودے بازی میں شاید مبینہ طور پر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. چلیں بہت شکریہ. آج ایک نیا آ گیا ہے, کٹا کھول دیا جس کو کہتے ہیں شہباز گل صاحب نے, کہتے ہیں وہ سینیٹر بننے کے چکر میں اس میں کہا. لیکن بہرحال آئی تھنک کورٹ میں جائے معاملہ, اور شاید کورٹ ہی بنا دے جوڈیشل کمیشن. اور ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے, بہرحال الزامات سیریس ہیں, اینڈ آئی ووڈ لائک کہ پرائم منسٹر اس میں بھی کلیئر کر دے پوزیشن کہ عارف نقوی والی جو بات ہے, میرے خیال میں وہ بہت ہی سیریس بات ہے, بیکاز ان پہ انٹرنیشنل ایشوز ہیں فائنینشیل مس اپروپریشنز کے, اور ملک کا وزیر اعظم کا نام ان سے ایسوسیٹ ہونا بڑی خطرے کی بات ہے. ایک بات میں کرنا چاہوں گا, یوم علی کے اوپر گورنمنٹ کی پہلی اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ جی اس پہ ہم نے بین کیا ہوا ہے اجتماعات پہ, اور وحدت المسلمین نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. وی ہوپ کہ تمام مذہبی علماء اور گورنمنٹ کے لوگ مذہب کو اس پہ مت لائیں. یہ کرونا کا ایشو ہے, تمام ملک لاک ڈاؤن میں ہے. انڈیا میں بھی انہوں نے ریلیجس اجتماعات کھولے تھے, کمبھ میلہ بھی کھولا تھا, دوسرے کھولے تھے, اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیے ہیں. کبھی اجلاسوں میں جلوسوں میں کوئی نہیں ایس او پیز فالو ہوتے. ہم نے تو
शर्मनाक मुकाम था कि इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्शन नहीं रोका और उसका भी नतीजा हम आने वाले दिनों में देखें। वी होप कि सैनिटी प्रिवेल करेगी और मजहबी उलमा जौन से हैं इसको मज़हब का इशू नहीं, इंसान और इंसानियत के इशू पे और सेहत के इशू पे देखेंगे। ज़िंदगी रही बहुत से इज्तिमा होंगे, लेकिन खुदा का वास्ता है फॉर्म के ऊपर सब्सटेंस की कुर्बानी मत दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।